السلام علیکم دوستو، خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 6 مئی کی کال لے کر آج کی ویڈیو میں جو بالکل کلوزنگ کے ٹائم ایک اناؤنسمنٹ ہے اسٹیٹ بینک کا، اس کو بھی ڈسکس کریں گے، اور موجودہ حالات میں آج کی مارکیٹ میں کیا ہوا، کیسے ہوا، اور کل کی مارکیٹ کے لیے کیا امیدیں ہیں، ان تمام باتوں کو ڈسکس کریں گے۔ سب میں پہلے آج کے مارکیٹ کو ریپ اپ کر لیتے ہیں، اور آج کی مارکیٹ میں سرگرمیاں محدود رہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو شروع میں والیومز میں کمی دیکھی گئی، آغاز نیچے کی جانب ہوا، لو بنا، مگر اس کے بعد مارکیٹ نے بڑی تیزی سے ریکوری کی، اور پھر اس کے بعد تقریباً پورا دن میں نے یہ نوٹس کیا کہ مارکیٹ 1,13,663 کے اوپر رہنے کی کوشش کر رہی ہے، اور یہی وجہ تھی کہ اس کے اوپر جب ٹریڈ ہوا تو پھر ہم نے مارکیٹ کو پازیٹیو ٹریڈ ہوتے ہوئے بھی دیکھا۔ پھر اینڈ آف دا ڈے پروفٹ ٹیکنگ بھی ہوئی، اور 11 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ مارکیٹ بند ہو گئی۔ والیوم 20% کم ہوا ہے، مگر اگر آج کے سیشن کو آپ جائزہ لیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آخری 1.5-2 گھنٹوں میں والیوم نسبتاً بہتر تھا، حالانکہ 20% کے قریب کم ہوا ہے، اس کے باوجود بھی وہ آخر میں تھا۔ تو اوورآل مارکیٹ کی میں تعریف کروں گا اس حوالے سے کہ جس طرح کے باتیں دماغ میں ہیں حالات کو لے کے، اس کے حساب سے مارکیٹ اپنی جو میجر سپورٹس ہیں ان سطحوں کو سیکیور کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو اگر پریشر نہیں بنا تو بھی مارکیٹ میں یہ پازیٹیو بات ہے، ضروری نہیں ہے کہ مارکیٹ 1000-2000 پوائنٹ اوپر بند ہو۔ اگر پریشر کو روکے، کنسسٹنٹ رہے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ والیوم بھی آئے گا اور پھر مارکیٹ اوپر بھی جائے گی۔ اب چلتے ہیں تکنیکی چارٹ کے مطابق امکانات اور حکمت عملی۔ دیکھیے، اس میں کوئی درست بات ہے بالکل کہ جو پاکستان اور انڈیا کے جو جغرافیائی حالات ہیں، خطرات ہیں، ان میں کسی حد تک کمی تو آئی ہے۔ حالانکہ جے ڈی وینس کے جو امریکی وائس پریزیڈنٹ ہیں، ان کے ایک فنی اسٹیٹمنٹ جو انہوں نے فاکس نیوز کو دیا، اس کے بعد تھوڑے سے کنسرن تھے لوگوں کو، کیا کہنا چاہیے، خدشات پیدا ہو گئے تھے، اور ابھی بھی وہ خدشات ختم تو نہیں ہوئے ہیں مکمل طور پہ، کیونکہ ہائپ اتنی کریٹ کر دی ہے دونوں جانب سے، میں کہوں گا دونوں گورنمنٹ اور دونوں کا میڈیا۔ مگر اس میں یہاں پر کمپیریزن اگر کیا جائے تو پاکستانی گورنمنٹ کے اسٹیٹمنٹس اور میڈیا کی ایکٹیویٹی انڈیا کے مقابلے میں قابل تعریف ہے، مگر انڈیا نے اپنی عوام کو آخری نہج تک پہنچا دیا کہ بس ایک دوسرے کو، مطلب وہ انہوں نے بالی ووڈ سمجھا ہوا ہے کہ بس قتل عام کر دیں گے پاکستانیوں کا۔ تو اس جگہ پہ وہ لے آئے عوام کو کہ تو خطرہ تو رہے گا کہ کوئی نہ کوئی مس ایڈوینچر چھوٹے پیمانے پر یا کسی طرح کا بھی فیس سیونگ کی ضرورت، کرنٹ جو حکومت ہے انڈیا کی، اس کی ضرورت ہے، شدید ضرورت ہے۔ تو اس کو لے کے یہ خدشہ برقرار رہے گا، اور پاکستان اپنے اسٹیٹمنٹ پر قائم ہے کہ وہ بھرپور اور سخت جواب دے گا۔ اب اللہ بہتر کرنے والا ہے، جو بھی ہوگا اللہ بہتر کرے گا۔ ٹیکنیکلی اگر میں دیکھوں تو میری جو نقطہ نظر ہے مارکیٹ کے بارے میں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ بلز کو تسلسل اور رفتار کو حاصل کرنا پڑے گا، مومنٹم کو، جس میں ابھی تک وہ آج تو ایٹ لیسٹ نہیں کر پائے۔ مارکیٹ میں ایک ایریا ہے 1,14,912 سے 1,15,164 تک، یہ ایک اہم ریزسٹنس زون ہے۔ نہ صرف ریزسٹنس زون ہے اہم، بلکہ تکلیف دہ ایریا ہے، اریٹیٹنگ ریزسٹنس ہے۔ تو کل مارکیٹ آغاز میں کچھ ہمیں تیزی دکھا سکتی ہے، اور 1,14,385 کے اوپر ٹریڈ کر کے اس ایریا میں انٹر ہوگی۔ اب اس ایریا میں کیا رد عمل ہوتا ہے بلز اینڈ بیئرز کا، وہ انتہائی اہم ہوگا۔ اگر اس ایریا کو مارکیٹ کراس کر جاتی ہے تو پھر مارکیٹ کا نیا ہدف جو ہے 1,000 پوائنٹ مزید اضافے کا ہوگا۔ تو پہلا ٹارگٹ 1,14,900 اور دوسرا ٹارگٹ جو ہے 1,15,700 سے لے کر 1,15,900 تک۔ یہ تو اہداف ہوں گے کل کی مارکیٹ کے۔ دوسری طرف اگر رسک مینجمنٹ کی بات کریں تو 1,13,663 کو برقرار رہنا چاہیے۔ ویسے تو میں
اس ایریا کو 1,13,663 سے لے کر 1,13,445 تک دیکھتا ہوں. یہ پورا مجھے ایک ہی ایریا نظر آتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایریا کل برقرار رہنا چاہیے، اور تو اگر یہ برقرار رہتا ہے تو پھر مارکیٹ مزید ایفرٹ کر سکتی ہے، ریکور کر کے باؤنس بیک کر سکتی ہے. تو یہاں تک پریشانی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور والیومز کا بڑھنا، حجم کا بڑھنا ڈائریکشن کے ساتھ، یہ بہت اہم ہوتا ہے، اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ مارکیٹ میں اوور آل رد عمل لوگوں کا کیا ہے، کس طرح سوچ رہے ہیں، جس کو ہم سینٹیمنٹ کہتے ہیں. تو مارکیٹ کا سینٹیمنٹ کیا ہے یا لوگوں کا سینٹیمنٹ کیا ہے. اب اسٹیٹ بینک کی جو شرح سود میں کمی ہے وہ اس کو 11% پہ لے آئے ہیں. 1% کی کمی ہوئی ہے، یہ بہت اہم ہے. اور آج 11% کے نقصان کے ساتھ مارکیٹ بند ہوئی ہے اور 11% کے پر انٹرسٹ ریٹ آ گیا. تو یہ مارکیٹ کے لیے ایک حوصلہ افزا بھی ہے، مگر اس کی کچھ تکنیکی چیزیں ہیں جو دیکھنی پڑیں گی. اس کو گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے. ہم اس کو 10% سے اگر نیچے لے بھی آئیں تو ہمیں دوبارہ 11-12% پہ آنا ہوگا. ابھی نہیں، 6 مہینے بعد میں بھی. تو اکنامی کو اسٹیبل کرنے کے لیے اگر میں انٹرسٹ ریٹ کی گراوٹ دیکھوں تو یہ 2024 جون سے میں 20.50 پہ تھا. تسلسل کے ساتھ ہم پچھلے 10 مہینوں میں اس کو نیچے لے کر آ رہے ہیں. تسلسل کے ساتھ 1 2 3 4 5 6 اناؤنسمنٹ ہوئی اور اس میں ہم 20.5 سے 12% پہ آ گئے. اور آج 7ویں اناؤنسمنٹ تھی جس میں ہم نے 1% اور کم کر دیا. تو اوور آل بہت اچھی سچویشن کہوں گا اس کو میں، کہ اکنامی گرو نہیں کر رہی، اکنامی ریوائیو کر رہی ہے، اپنے آپ کو باٹم آؤٹ کر رہی ہے، اسٹیبل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. میں نے امپورٹنٹ لیول اینڈ ٹریگر آپ کو ایک الگ اس پہ دکھائے ہیں سلائیڈ پہ، اس کو دیکھیے. اور یہاں پر ایک ٹریڈنگ اسٹریٹجی کی میں بات کر رہا ہوں کہ ابھی بھی جب تک والیٹائلٹی کم نہیں ہوتی اس وقت تک مارکیٹ میں احتیاط ضروری ہے. گو کہ آج لوگوں نے انٹرا ڈے میں اچھا گین لیا، جو ہمارے گروپ ممبر ہیں وہ مجھ سے شیئر کر رہے تھے. اچھی بات ہے، مگر اوور آل عام ٹریڈر کے لیے یہ انٹرا ڈے ٹریڈ کے لیے مارکیٹ تھوڑی سی خطرناک ہے بیکاز آف اتار چڑھاؤ. تو اوور ٹریڈنگ نہیں کرنی چاہیے، اور انٹرا ڈے اگر کرنی ہے نا تو سلیکٹیو اسٹاک میں یا پورٹ فولیو اسٹاک میں کریں، تاکہ اگر ان کو بیچیں تو دوبارہ خریدیں، یا اگر پہلے بیچا ہے تو دوبارہ خریدیں. وہ بھی انٹرا ڈے ٹریڈ ہے، چاہے پہلے بیچ کے کریں یا پہلے خرید کے کریں. تو پیشنس کا ہونا، آپ کا ڈسپلن ہونا مارکیٹ میں بہت اہمیت رکھتا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ کل مارکیٹ کو اچھا پرفارم کرنا چاہیے اسٹیٹ بینک کی پالیسی کو لے کے. اور آج کے سیشن میں بیئرز کو کارنر کرنے کی جو کوشش کی ہے وہ، تو اس کے لیے بہرحال ضروری میں نے یہی قرار دیا ہے کہ 1,14,385 کے اوپر کچھ والیوم جنریٹ کرے تو پھر آپ 1,14,900 کو ٹارگیٹ بنا سکتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ یہ کال آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی، پسند بھی آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے. اور میں نے ایک ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے جو بہت اہم ویڈیو ہے، کیونکہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کروڈ آئل کے حوالے سے کہ کروڈ آئل جو ہے وہ لانگ ٹرم کے لیے کیسا ہے. تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا. اور دوسری میں نے ایک اور ویڈیو پوسٹ کی ہے جس میں آپ کو 4 اسٹاک کے بارے میں بتایا ہے. EGIL ہے، SSGC ہے اور 2 اسٹاک اور ہیں. تو یہ ساری ہمارے چینل پہ موجود ہیں. میں سلولی اینڈ گریجولی اس طرح کی اسٹاکس پر ویڈیوز آپ کو دوں گا، تو سمجھیے، دیکھیے اور دیکھیں آپ کتنے کام آتی ہے. بہت شکریہ مجھے دیکھنے کا. اس ویڈیو کو شیئر کیجیے، کمنٹ کر کے بتائیے کہ یہ کیسی لگی. اللہ حافظ.